بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ 14 معصومین ایجوکیشن کی جانب سے آج ہمارا دوسرا درس ہے اور اس درس کا عنوان دعائے عرفہ ہے جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے منسوب دعا ہے۔ لہٰذا آج ہم اس درس میں جانیں گے میدان عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں اور میدان عرفات کی خصوصیات میں سے چند خصوصیات کا تذکرہ کریں گے اور دعائے عرفہ کے کلمات پر غور و فکر کریں گے۔ عزیزان، ایک شخص نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرفات نام رکھنے کی علت پوچھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنی لغزشوں کا اعتراف کرو اور اپنی عبادت کی معرفت حاصل کرو۔ اس وجہ سے عرفات کو عرفات کہتے ہیں کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعتراف کرنے کو کہا اور انہوں نے اعتراف کر لیا۔ سرزمین عرفات کی خصوصیات میں سے چند خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت آدم و بی بی حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں اسی مقام پر ایک دوسرے سے ملے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعمال سکھائے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہر سال حجت خدا یوسف زہرا زائرین بیت اللہ کے درمیان تشریف لاتے ہیں اور حاجی کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ ان کے قریب وقوف کرے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حج عرفات ہے، حج عرفات ہے، حج عرفات ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز عرفہ غروب کے وقت عرفات میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کر رہے تھے جیسے کوئی مسکین کسی سے غذا طلب کر رہا ہو، اور حدیث شبلی میں ہے کہ ایک حاجی یہ زائر الہی کے لیے شائستگی رکھتا ہے کہ وہ جبل رحمت کی طرف اور جبل رحمت کے نزدیک، جس کے متعلق روایت میں ملتا ہے کہ یہ وہ پہاڑی ہے میدان عرفات میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے ذرا ہٹ کے ایک پہاڑی کو جبل رحمت کہا جاتا ہے، اور اسی پہاڑی کے بائیں طرف پر حرم خدا کی طرف خانہ کعبہ کی طرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے رخ کر کے دعائے عرفات کی تلاوت فرمائی تھی، لہٰذا اس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے راز و اسرار کے متعلق ہمارے چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ کوہ رحمت کی طرف جانے سے انسان جان جائے کہ پروردگار عالم ہر انسان چاہے وہ مومن مرد ہو یا عورت ان پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا رہتا ہے۔ وہ رؤوف ہے، وہ مہربان ہے، وہی ہر مومن مرد و عورت کا ولی اور سرپرست ہے، باوجود اس کے خداوند متعال کی ولایت تقوینی ہر مقام پر نظر آتی ہے، لیکن جب بات رحمت کی آتی ہے تو اس مقام پر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ خدا نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، تو لہٰذا خاص رحمت متقین کے لیے رب عنایت کرتا ہے۔ جبل رحمت میں سکونت کرنا انسان کو عارف بناتا ہے۔ اور عزیزان، جو بات عرفہ کو خصوصی طور پر ممتاز کرتی ہے وہ نصف دن کا وقوف ہے، اور جو چیز اس وقوف کو بامعنی بناتی ہے وہ مناجات ہے، اور بہترین مناجات عرفات میں امام حسین علیہ السلام کی مناجات ہے۔ دعائے عرفہ جس کے مراحل ہیں، دعا کے آداب کے مراحل امام حسین علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں۔ دعا کی ہم شروعات کو دیکھتے ہیں تو کس طرح مراحل توحید کو میرے مولا علیہ السلام نے اعلیٰ ترین انداز میں بیان کیا ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع، حمد ہے خدا کے لیے جس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، یعنی خدا کی وحدانیت نظر آتی ہے، جب خدا کن کہتا ہے تو وہ فیاکون ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال اپنی وحدانیت کے بلبوتے پر اپنی اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور خداوند متعال نے جس کائنات کو اتنی وسعت کے ساتھ خلق کیا یہ اللہ کی وحدانیت کی خود سب سے بڑی دلیل بنتی ہے۔ لہٰذا
خدا تو ہر ظاہر سے زیادہ آشکار ہے، ہر نور سے زیادہ نورانی تر ہے، ہرگز وہ غائب نہیں ہے، لہٰذا جو خدا کو حاضر نہیں سمجھتا اس کا مطلب ہے وہ نابینا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا مرحلہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنی دعا میں ذکر کیا وہ حمد ہے، ستائش ہے، اور لہٰذا پروردگار عالم کی صفات کو، خداوند متعال کی صفات کو بیان کیا کہ خدا وہ ہے کہ جس کی سخاوت کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں، خدا وہ ہے جو تمام موجودات کا خالق ہے، اس کے کام میں استحکام اس کی حکمت کی علامت ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، تمام مخفی امور اس کے لیے آشکار ہیں۔ وہ خدا جو ہر کام کرنے والے کو اجر دینے والا ہے، قناعت کرنے والے کی حالات کی اصلاح کرنے والا ہے، فریادی پر رحم کرنے والا ہے، فوائد کا نازل کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع، یعنی جو لوگوں کی دعاؤں کا سننے والا، لوگوں کے دکھ دور کرنے والا، درجے بلند کرنے والا، ہر ظالم کو نابود کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ اللہ ہے جو بے مثل و بے نظیر ہے، واحد و یکتا ہے۔ سید الشہداء اس اولین حصے میں خدا کی صفات بیان کرتے ہوئے ہمیں آداب کلام سکھا رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر خدا کی بعض نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہیں انسان کی خلقت کو دعا کا حصہ بنایا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا، ابتدأتنی یعنی کیا فرمایا کہ تو نے مجھ سے اپنی نعمت کا آغاز کیا، اس سے پہلے کہ میں وجود میں آتا اور تو نے مجھ کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں پر سید الشہداء انسان کی حیرت انگیز تخلیق کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اسی حصے میں اللہ کی بعض نعمتوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، جیسے شیر مادر، کھانا، لباس اور انواع و اقسام کے خطرات سے حفاظت، اور دعا کے ایک حصے میں شکر گزاری کے پہلو کو اجاگر امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں یعنی دیکھیں شکر گزاری کے ساتھ ایک نہایت اہم پوائنٹ جو میرے مولا علیہ السلام نے اس دعا میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو قدر شناس ہونا چاہیے۔ قدر شناس کس چیز کی؟ یعنی خداوند متعال کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے جس کی طرف ہماری سوچ نہیں جا سکتی، لیکن میرے مولا علیہ السلام نے اس مقام کو، اس چیز کی معرفت بیان فرما رہے ہیں کہ تاکہ انسان صحیح معنوں میں عارف بن سکے اور قدر کر سکے۔ پروردگار عالم اور دعا کے اس حصے کے متعلق امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا کا وہ اہم ترین حصہ ہے کہ جس کی طرف ہماری نگاہ کبھی بھی نہیں جاتی کہ آیا ہمیں اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، واقعاً ہمیں قدر کرنا چاہیے، اور وہ مقام ہے کہ تو نے بے وجہ محبت اور مہربانی کے مجھ پر احسان کیا، اور مجھے کافر بادشاہوں کے دور میں پیدا نہیں کیا کہ جنہوں نے تیرے رسولوں کو جھٹلایا تھا، بلکہ تو نے مجھے اس زمانے میں پیدا کیا تھا کہ جس میں تو نے ہدایتوں کو بیان کیا، ہدایتوں کو میسر کیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اسلامی نظام میں پیدا ہونا انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس پر خداوند متعال کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارے اور آپ جیسے انسانوں پر خداوند متعال کا یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اگر سوچیں، ذرا تصور کریں کہ اگر ہم کفر کے یا جہالیت کے اس دور میں پیدا ہوتے، یا پھر اس تاریخ ترین ادوار میں ہم ہوتے تو ہماری زندگی کیا ہوتی؟ آج جب ہم پروردگار عالم کے رحمتوں کے سائے تلے ہیں، اپنے رب کی معرفت کو ہم حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم اپنی زندگی کو اس رب کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یقین مانیے کہ اگر دوران جاہلیت میں اگر ہم پیدا ہوتے ہم بالکل ہی ناپید ہو چکے ہوتے، لیکن کم از کم آج ہمیں
پروردگار عالم نے توفیق دی ہے یا ہمیں توفیق مل رہی ہے کہ ہم اپنی پیشانی کو بارگاہ الہی میں قرار دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، کلمہ ہم پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ اور ایک مقام پر ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام قدر شناسی کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری پیدائش کو اسلامی حکومت کے دوران کی جاہلیت کے دور کو ختم کرنے کے بعد، لہٰذا میں اس نعمت میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اگر دیکھا جائے جاہلیت کا ہونا اور جاہلیت جب زوال کی طرف جا رہا تھا تو یہ ایک طرف سے قہر الہی تھا، خداوند متعال ان کو زوال کی طرف لے کر جا رہا تھا، ان کو نابود کر رہا تھا، ان کو ختم کر رہا تھا۔ ایک طرح سے ہم قہر الہی سے محفوظ ہیں، یعنی کہ نعمت اتنی بڑی ہے تو شکر کا انداز بھی اتنا ہی عظیم ہونا چاہیے۔ یوں تو پروردگار عالم ایسا منعم ہے کہ ہر آن میں اپنے بندوں کو نوازتا رہتا ہے، لہٰذا اسی حصے میں امام حسین علیہ السلام ہمیں شکر کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اپنے رکوع اور سجدے کی حرکات، ان سب چیزوں پر اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں، تمام زمانوں اور صدیوں میں کوشاں رہوں اور عمر وفا کرے تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا سوائے تیرے احسان کے، جس سے مجھ پر تیرا ایک اور شکر واجب ہے۔ جیسے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اس پر دوسری دفعہ شکر ادا کرنا واجب ہو گیا، کیونکہ یہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی اسی پروردگار عالم نے دی ہے، اور یہ ہے شکر کا شکر۔ بس خداوند متعال کا شکر ادا کیجئے کہ خدا نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور نوازتا چلا جا رہا ہے۔ بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم دعائے عرفہ کے معنی و مفہوم پر تفکر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔